السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، بعض لمحات، بعض موقع، بعض دن انسان پر ایسے آتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے معاملات کو بالکل الجھا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راستے کے آگے کون سی منزل ہوگی۔ اسے کہتے ہیں کنفیوز ہو جانا۔ اس سے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا، یعنی جو وہ عمل کر رہا تھا اس کے اوپر اس کا اعتماد چلا گیا۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کا عمل اس کو کس منزل پہ لے جائے گا۔ ایسے کنفیوژن، ایسی پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کیونکہ بچوں سے بڑے ہوتے ہیں آدمی، بڑوں کے یعنی نوجوان بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں نوجوانوں سے ہی مخاطب ہوں۔ جب پریکٹیکل لائف میں نوجوان آتا ہے اس کو یہ پریشانی آتی ہے، وہ ہزار کوششوں کے باوجود اپنے معاملات کو سیدھا نہیں پاتا۔ ہزار خواہشوں کے باوجود اس کو نظر آتا ہے جیسے کہ سامنے جو ہے گڑھا آ رہا ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود اس کو اپنی منزل ملتی نظر نہیں آ رہی۔ بعض اوقات نوجوانوں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ کا پورا وجود جو ہے نا شل ہو جاتا ہے۔ آپ میں قوت جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ختم ہو رہی ہے، صرف اس احساس کے وجہ سے کہ آپ کے اندر کنفیوژن آ گیا ہے۔ آپ جس شد و مت سے کام کر رہے تھے، جس لگن سے کام کر رہے تھے، اس کے اندر ایک دھچکا لگا یا اس میں رکاوٹ آ گئی۔ رکاوٹ نہیں بھی آئی تو تجربے سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آگے جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آ رہی جس کو سمجھ کے ہم آگے چلے تھے۔ یہ چیز پریکٹیکل ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے، اور یہ ایک پریکٹیکل بات ہے۔ عملی دنیا میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو ایسے مواقع، ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے نا انسان کی عملی قوت کو متاثر کرتا ہے، اور وہ اپنے اعمال میں وہ پہلی سی چمک دمک نہیں دیکھتا جس کی طرف وہ چل رہا تھا، جس کو لے کر کے وہ چل رہا تھا۔ تو یہ بات جو آتی ہے انسان کی زندگی میں غیر متوقع طور پر آتی ہے۔ آپ جس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے، ایسی چیز سامنے واقع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی یہ کیفیت جو ہے ہر انسان کے ساتھ دنیا میں نرنگی دنیا کہہ دیے، نرنگی حیات کہہ دیے،
تو آدمی کو ایسے لمحات آتے ہیں زندگی میں کہ جب وہ مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو کسی طرح سے قرار نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتا کہ آخر وہ اس چیز کا مقابلہ کیسے کرے۔ یہ ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے، اور بعض اوقات کیا عام طور پر انسانوں کو، نوجوانوں، کیونکہ آپ پریکٹیکل لائف میں آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ بزرگوں سے جو بات میں نے سنی ہے، خود میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 86 سال کی عمر ہے، مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے لمحات ملے ہیں، ملتے رہتے ہیں، جب غم اور پریشانی آ کے گھیر لیتی ہے، غم اور پریشانی آ کر گھیر لیتی ہے۔ تو ایسے موقع پر نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے وہ میرے والد صاحب کبھی مجھے اس کیفیت میں دیکھتے تھے بیٹھا ہوا، تو فرماتے تھے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مقصد ان کا میرا دل ہاتھوں میں لینے کا یہ ہوتا تھا کہ میں عمل کرنے سے بیٹھ نہ جاؤں۔ میں بس ایک چیز دیکھا یہاں پر بڑی اہم آ رہی ہے، کچھ چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، کچھ چیزیں ایشور بھگوان اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اپنے طور پر اپنی عقل کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا رزلٹ ویسا پازیٹیو نہیں آتا جیسا کہ ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہماری طبیعت کو، ہمارے ذہن کو پریشان کرتی ہے۔ نوجوانوں، جیسے کہ حالات آج کل چل رہے ہیں، معاشی، سیاسی اور دوسری معاشرتی پریشانیاں ہر گھر میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، یہ واقع ہوتی رہتی ہیں اور انسان کے عمل میں کمی لاتی ہیں۔ تو میرے آپ کو اس بات پر آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، شاید میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، آدمی تمام کاوشوں اور تمام عمل اور تمام احتیاطوں کے باوجود بھی بعض اوقات ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے پلان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ایک وہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ، ہر نوجوان کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ فائنلی جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہے، ہو رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انسان کے اعمال بھی اس میں بڑا حصہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کا مقدر لکھا جا چکا کہ دنیا کیسے بنی، کس طرح چلی، کہاں پہنچی اور کہاں جائے گی، سب اللہ کو پتہ ہے۔
آپ اپنی نیک خواہشات، اچھی صحبت، بزرگوں کی باتیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے کام کو ختم نہ کریں، اپنے کام میں ڈھیلے نہ پڑیں، آگے چلتے رہیں۔ دیکھیں نا، تاریخ میں ایسے حوادث آتے رہے ہیں لوگوں کے اوپر، جیسے ٹیپو سلطان، جیسے صلاح الدین ایوبی، اسی طرح سے یہ اچھے لوگ ہیں جن کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین کا واقعہ، کتنا اندوہناک واقعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم شخصیت، ہمارے نبی، پیارے نبی علیہ السلام کے چہیتے نواسے، وہ اپنی کوششوں میں اچھے رزلٹس لانے کے لیے آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ شیطانی قوتوں نے ان کو گھیر لیا۔ پھر جو واقعہ پیش آیا سب کو پتہ ہے۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے وجود کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی راز باز، نہایت ہی اچھا صحیح عمل کرنے والے آدمی، اس کو دوسرے آدمی دھوکہ دے کے چلا گیا، نوسر باز جسے کہتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری بزنس میں گھاٹا ہو گیا، میں بڑے آرام سے چل رہا تھا، یقین مانے ڈاکٹر صاحب، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، کہنے لگا یقیناً ڈاکٹر صاحب کہ میری بزنس میں جو بھی پیسہ تھا اس سب کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی میرا پیسہ ڈوب گیا۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ تو میں نے اس سے یہی کہا کہ بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہو جاتی ہیں، اور ان کا آئندہ رزلٹس کیا ہوگا اس کا اگر ہم انتظار کرتے رہیں تو ہماری عملی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ بس ایک راستہ بند ہو گیا، دوسرے طریقے سے کوشش کریں، آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا، آپ کے نیک عمل کا ریوارڈ آپ کو یہاں بھی مل جائے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پست ہمت نہ ہوں، مغموم نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دل میں حوصلہ رکھیں، خیرات میں بلندی رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر بعد میں کہوں گا کہ میں بات جو کرتا ہوں نا، ان لوگوں سے کرتا ہوں، ان نوجوانوں سے کرتا ہوں جو اللہ ہم میں بلیو کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اور اللہ، جب تک اس ہستی کے متعلق آپ کا ذہن صاف نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے تمام کاموں کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے، ہمیں ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، لیکن ہمیں ایک اپنے اختیار کی جو ایک چیز ہمیں دے دی انسان کو، تمام اپنی بات کے انسان کو کچھ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرے، وہ اپنی مرضی سے کام کرنے میں کہیں غلطی کر دیتا ہے، تو ہر عمل کا رد عمل کے طور پر بعض اوقات یہ جو احتیاط ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہی ہم کہیں جا کے مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں یا کوئی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، تو وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم سے کہیں انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے رزلٹ خراب ہو جاتے ہیں۔
بہرحال یہ نظام زندگی ہے، یہ دنیا چل رہی ہے مسلسل اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس سفر میں جو لوگ ہیں، جو لوگ سفر ختم کر کے اپنی آخرت کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں اچھے کام کیے ہیں تو اس کے اثرات دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوسری زندگی میں اس کو ضرور اس کی جزا دے گا۔ بات اس بات پہ چلی کہ بھئی آدمی تمام کوششوں اور تمام طریقوں کو اور تمام پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں غم اسے گھیر لیتا ہے، جہاں سامنے اس کے وہ منزل نہیں آتی جس کے لیے وہ چلا تھا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ آپ کو ایک تو یہ دوا دی کہ آپ بددل نہ ہو، بس چلتے رہیں، جو رزلٹ آ رہا ہے اس کو قبول کر لیں اور آگے کی منزل کی طرف بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو پیچھے جو نقصان ہوا ہے اس کا کہیں بہترین ازالہ ہو جائے گا۔ میں اپنی ذاتی تجربات کی بنا پہ میں کہتا ہوں، بظاہر ہمیں بالکل ایک پریشان کن حیثیت وہ پریشان کن حالات محسوس ہوتے ہیں، ان کا ہم مقابلہ کرتے کرتے کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہمیں سکون آتا ہے۔ تو بہرحال نوجوانوں یہ بات مجھے کہنا چاہیے تھی اور کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے۔ بس آج یہ بات اسی طرح سے ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور انسانیت کے لیے کچھ کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔